13 آیتیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی 13 آیتیں ہو چکی ہیں، آگے 13 آیتوں سے آگے 16 آیتوں تک 3 آیتوں کی تلاوت ہو چکی ہے۔ ان تینوں آیتوں کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ ہم نصارہ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، فنسوا پس انہوں نے بلا دیا، حظاً حصہ، فنسوا انہوں نے بلا دیا، حظاً حصہ، مما اس چیز سے، ذکروا بہ جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، فاغرینا پس ہم نے ڈال دیا، پر ہم نے بڑکا دیا، بینہم ان کے درمیان، الغداوت عداوت، والبغضاء اور کینہ اور بغض، ہم نے بڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور کینہ اور بغض، الی یوم القیامت قیامت والے دن تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم اللہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون ان تمام کارروائیوں کی جو وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب، کثیرن بہت سی چیزیں، مما کنتم تخفون وہ چیزیں جس کو تم چھپاتے ہو، من الکتاب کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے، عن کثیرن بہت سی چیزوں سے، بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے جو تم کتاب سے چھپاتے ہو، تورات انجیل سے، اور بہت سی چیزوں کو وہ جو ہے وہ بیان کرتا بھی ہے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ قد جاءکم پس تحقیق آ چکا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین اور کتاب روشن کرنے والی، کتاب روشن کرنے والی، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، بہ اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اس شخص کو، اتبع رضوانہ جس نے پیروی کی اس کے رضا کی، سبل السلام سلامتی والے راستے کی طرف، ویخرجوہم اور ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے ساتھ، ویہدیہم اور ان کو چلاتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ترجمہ ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قال، دیکھیں پچھلی آیات میں یہودیوں کا ذکر تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اہل کتاب میں سے 2 گروپ ہے نا، اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں ان سے میں نے عہد لیا تھا یہودیوں سے کہ یہودیوں اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے اور مجھے قرض حسنہ دو گے، میرے راستے میں خرچ کرو گے، تو پھر میں کیا کروں گا، یہ تم کام کرو گے تو پھر میں تمہارے گناہوں بھی معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، اور تمہیں میں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا، اور اگر فرمایا اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے، مطلب یہ ہے کہ تم نے نمازیں قائم کی، زکوٰۃیں دیتے رہے، رسولوں کی عزت کی اور ان پر ایمان لاتے رہے، تو پھر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں میں جنت میں داخل کروں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا اور وہ ملعون قرار دیے۔ وہ کیا قرار دیے؟ ملعون قرار دیے۔ تو اہل کتاب میں سے پہلے یہود کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے پہلے یہود کا ذکر تھا، یہ میں آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کر رہا ہوں۔ تو اہل یہود جو اہل کتاب
اہل کتاب میں پہلے یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں نا، تو اہل کتاب میں پہلے یہود کا ذکر تھا اور اب اہل کتاب میں نصارہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا نصارہ، ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، یہود کو یہود کیوں کہا جاتا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف توجیہات ہیں، تو ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس محلے میں ولادت ہوئی، جس محلے میں وہ رہتے تھے، جہاں پر ان کی ولادت ہوئی، تو اس محلے کا نام ناصرہ تھا۔ اس محلے کا نام کیا تھا؟ ناصرہ۔ تو اس کی طرف نسبت کر کے ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو نصارہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابھی بھی کئی جگہوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، مطلب قادیانیوں کو، وہ ان کا جو بڑا تھا وہ قادیان میں رہتا تھا، قادیانیوں کا بڑا قادیان میں رہتا تھا، قادیانی، ٹھیک ہے، جھگڑیالوی، یعنی علاقوں کی طرف نسبت کی کر کے جو ہے علاقوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناصرہ محلے میں ان کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وہاں پر رہے، تو ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی توجہ۔ دوسری توجہ جو مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، جب ان کو دشمنوں کا خوف ہوا نا تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تو جو حواری تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی کیا کریں گے؟ مدد۔ تو اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو توجیہات، دوسری زیادہ قوی ہے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے پختہ وعدہ، ان سے پختہ وعدہ، ان سے اللہ نے کیا بہت سے وعدے لیے تھے۔ ان میں سے جو بڑا وعدہ یہ تھا کہ دیکھو میری ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے نصارہ سے کہا تھا کہ میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میں اپنی ذات صفات کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، میں نہ مجھے کسی نے جنا ہے، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میری ماں ہے، نہ میرا والد ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ نصارہ تم نے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ جو ہے، ان وعدوں میں سے ایک بڑا وعدہ یہ تھا کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ ان کا جو ہے وہ نظریہ ہے ابھی بھی، وہ ہے کہ اقانیم ثلاثہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو پورا سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، یہ اقانیم ثلاثہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اقانیم ثلاثہ اس کو چلا رہی ہے۔ اقانیم یہ جمع ہے اقنوم کی، اقنوم کہتے ہیں جز حصے کو، ٹھیک ہے، جز کو، حصے کو، ایک رکن کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے کائنات کا، یہ تین لوگ چلا رہے ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات، ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک جبرائیل۔ جبرائیل میں پھر ان کو آپس میں دو گروپ ہو جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں جبرائیل، بعض کہتے ہیں نہیں حضرت جو ہے کیا نام ہے ان کی والدہ جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تین مل کر کیا، یہ اقانیم ثلاثہ ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں مل کر یہ سارا کائنات کا نظام کیا کر رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں خدا ہیں، یہ تینوں مل کر خدا بن گئے، اور یہ تینوں جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ پورے نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ پھر ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہاری عجیب منطق ہے کہ تم کہتے ہو ابھی 2023 چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد یہ 2022 سال ہو گئے ہیں، یہ 23واں سال ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے جب ہوئی، تم کہتے ہو ان کی پیدائش کے 2022 سال ہو گئے ہیں، اب یہ 2023واں سال ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی والدہ 17-18 سال بڑی تھی، ٹھیک ہے، ان کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ولادت سے پہلے کیا یہ نظام نہیں چل رہا تھا کائنات کا؟ کیا یہ کائنات کا نظام نہیں چل رہا تھا؟ کیا سورج نہیں بنا ہوا تھا؟ کیا چاند ستارے یا سورج نہیں نکل رہا تھا اپنے وقت پر؟ یہ دن اور رات، یہ پورا نظام کیا نہیں چل رہا تھا؟ یہ چل رہا تھا، یقیناً چل رہا تھا۔
تو پھر ان سے سوال کریں کہ یہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد یہ کون سی کمی آئی اس نظام میں کہ ان کو رکن بننا پڑا خدائی میں، خدا کے ساتھ رکن بننا پڑا تاکہ یہ خدائی نظام چلایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو وہ کون سا جو ہے جس کی وجہ سے پورا نظام رک گیا تھا، پھر ان کو جو ہے خدا نے اپنا رکن بنایا کہ تم ہمارے ساتھ نظام یہ چلاؤ اور یہ ہم نہیں چلا سکتے. تو ان سے سوال کیا جائے، لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، کہ ایک تین میں اور تین ایک میں. یہ عجیب منطق ہے اس کی، ایک تین میں اور تین ایک میں. اور یہ کہتے ہیں کہ توحید، یہ کہتے ہیں اس ایک کو تین ماننے میں، تین کو ایک ماننے میں یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تو کہتے ہیں التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، تین ایک میں اور ایک تین میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ تین کو. تو ان سے کہو کہ ایک چار کو ایک کہہ دو اور ایک کو چار کہہ دو، یا پانچ کو ایک کہہ دو اور ایک کو پانچ کہہ دو، ایک پانچ میں پانچ ایک میں ہے. نہیں کہتے نہیں وہ نہیں، لیکن یہ جو ہے ایک تین میں اور تین ایک میں، یعنی یہ تین سے پورا نظام چل رہا ہے. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور تیسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے حلول کر لیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اندر، اللہ آ گیا ہے. اب یہ جتنے بھی معجزات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہو رہی ہیں اللہ خود صادر کر رہا ہے. تو آپ ان سے ایک سوال کرو کہ چلو جب یہ ہے ٹھیک ہے حلول کر گیا ہے تمہارے نظریے کے مطابق تمہارے کی، تو پھر اس طرح کرو کہ جب تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دی گئی تھی تو آیا اللہ نکل گیا تھا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی؟ تو اگر نکل گیا تو پھر تو گڑبڑ نہ ہوئی نا، حلول تو نہ ہوا نا. اور اگر اللہ نہیں نکلا تھا تو پھر تمہارے نظریے کے مطابق اللہ کو بھی پھانسی ہو گئی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی ہوئی، اللہ کو بھی پھانسی ہو. یا اگر اللہ نکل گیا تو پھر تو وہ حلول نہ ہوا. تو یہ اپنے مذہب کے لحاظ سے عیسائی قوم جو ہے یہ انتہائی جو ہے یہ بونگیاں مارتی ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کے بڑوں کو سمجھ ہے، نہ تو ان کو کسی چیز کی جو ہے سمجھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں ایک ہوں وحدہ لا شریک ہوں، اور یہ سبق میں نے ان کو دیا تھا کہ میں ایک ہوں اور میرے ساتھ تم نے شریک نہیں ٹھہرانا. لیکن تم نے کیا کیا ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ لم یلد ولم یولد، نہ میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، مجھے کسی نے نہیں جنا اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے. یہ ساری باتیں، یہ اہم سبق میں نے انہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، میرے ساتھ شرک کیا. اور یہ تینوں عقیدے اللہ رب فرمائے یہ میرے ساتھ انہوں نے کیے. فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے قالو جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، فنسوا، پس وہ انہوں نے بلا دیا، حصہ مما، اس چیز سے ذکروا بہ، جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی. ان کو یاد دہانی کس چیز کی کرائی گئی تھی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ میرے ذات میری صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں نے اس بات کی ان کو یاد دہانی کرائی تھی، یہ سبق میں نے ان کو پڑھایا تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن یہ سبق یہ کیا کر گئے ہیں، بلا بیٹھے ہیں. فرمایا فاغرینا، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بڑکا دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، عداوت، والبغضاء، عداوت دشمنی، اور کینہ اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. ہم نے ان کے اندر پھر بڑکا دی، یہ عیسائیوں کے درمیان اللہ فرماتے ہیں دشمنی، کینہ، بغض ہم نے ان کے اندر رکھ دیا. چنانچہ صرف اسپین کے اندر ان کی آپس میں 700 جنگیں ہوئی، عیسائیوں کی آپس میں، صرف ملک اسپین کے اندر 700 جنگیں ان کی آپس میں ہوئی. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑکا دی یہ عیسائیوں کے درمیان. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں کون ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ یہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان آتے. تو فرمایا ہم نے بڑکا دیا ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور کینہ، قیامت والے دن آپس میں لڑتے رہیں گے. وسوف، اور ان قریب، ینبئہم، ہم ان کو خبر دیں گے، ینبئہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یصنعون، اس چیز کی جو وہ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا، اے اہل کتاب، تم نے کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے پاس کون سی دلیل تھی، کس بنیاد پر تم نے جو ہے جو تم کر رہے تھے دنیا میں، تم کس بنیاد کی وجہ سے، ایک لائٹ بند کر دو، ایک دو ادھر دیکھیں، تو تم نے کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے ساتھ کیا کر دیا، شریک کر دیا، اور
تم نے کس بنیاد پر پیغمبروں کی مخالفت کی، یہ جو تم کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، اور تم نے کس بنیاد پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور بڑے بڑے پیغمبروں کو شہید کیا، یہ تمام تر باتیں میں کیا کروں گا، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے پوچھوں گا جتنی کاروائیاں تم نے کی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اب یہاں پر ذرا توجہ کریں، یہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، یہ ایک حصہ ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ الگ حصہ ہے، یہ دو الگ حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور دوسرے حصے میں کتاب مراد ہے، اس کو خوب سمجھے، لوگ خود بھی مغالطے میں شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مغالطے میں شکار کر دیتے ہیں، تو خود بھی مغالطے سے بچیں، اور یہ اس کو خوب سمجھے اس آیات کو۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب یہ سارے مراد ہے، عیسائی یہودی سارے، اے اہل کتاب قد جاءکم، تحقیق آ چکا، رسولنا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت سی چیزیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب بہت سی ایسی چیزیں جو تم چھپاتے ہو، من الکتاب کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں جن کو تم چھپاتے ہو ان سے ہمارا رسول کیا کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اے اہل کتاب ہمارے پاس تمہارا رسول آ چکا ہے، اور وہ رسول کیا کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں جن کو تم کتاب سے چھپاتے ہو ان کو لوگوں کو بتاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو تم چھپاتے ہو اس سے وہ کیا کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ یہاں پر رسول سے مراد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اے اہل کتاب یہودو عیسائیو، اب تم نے کیا کرنا ہے، اس پر ایمان لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ بہت سی ایسی جو بتاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کتاب سے تو مراد، اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، وہ اس طرح کرتے تھے کہ تورات، زبور، انجیل میں جس کی وجہ سے وہ مطلب پیسے کماتے تھے، تورات اور انجیل کی وجہ سے جس احکامات کی وجہ سے وہ پیسے لیتے تھے، تو وہ چیزیں وہ بیان نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے مطلب ان کی اس کمائی پر زد پڑتی تھی۔ آسان الفاظ میں، جس تورات اور انجیل سے پیسے جس کماتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی پیسوں پر زد پڑتی تھی، اس چیز کو بیان نہیں کرتے تھے۔ ہاں ان چیزوں کو بیان کرتے تھے جس سے یہ رقم وصول کرتے تھے، جس سے ان کی کمائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، تو وہ چیزیں تو بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی کمائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، کمائی یہ وصول کرتے رہتے تھے تورات اور انجیل سے، تو وہ چیزیں تو بیان کرتے تھے۔ ہاں جو ان کی کمائی کو زد پڑتی تھی اور وہ یہ کمائی ان کی ختم ہو جاتی تھی تو وہ چیزیں بیان نہیں کرتے۔ تو فرمایا ہمارا رسول آ گیا ہے، تمہاری بہت سی باتیں وہ کیا کرے گا، بتائے گا، جس کو وہ تم کیا کرتے ہو، تم چھپاتے ہو۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اور بہت سی کیا کرے گا، بہت سی جو ہے وہ اس سے درگزر کرے گا۔ اب وہ باتیں جو اس کو سمجھے جی، وہ باتیں جو ان کے دین میں پہلے تھی اب نہیں ہے، پہلے ان کے عقائد ایسے تھے یہود و عیسائیوں کے، اب نہیں ہے، تو اور اس پر کوئی زد بھی نہیں پڑ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں چھپا دیتے تھے کہ ان کے ایسے ایسے کے عقیدے بھی رہے ہیں دور جاہلیت میں، اور ہاں وہ باتیں جو ابھی بھی ان کے عقیدے میں ہیں اور وہ ضروریات دین میں ہیں اور ان چیزوں پر انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بیان کرتے ہیں، وہ چیز نہیں بیان کرتے جو ان کے عقیدے میں پہلے تھی اور اب نہیں ہے اور پہلے تھی، تو وہ چیز نہیں بیان کرتے کہ ان کے ایسے ایسے عقائد بھی تھے۔ ہاں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو اب بھی ان کا عقیدے کا حصہ ہے اور ضروریات دین میں سے بھی ہے، اور انہوں نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو فرمایا یہ رسول اس چیزوں کو کیا کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے یہ رسول، ٹھیک ہے۔ قد جاءکم، پس تحقیق آ چکا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور روشنی، و کتاب مبین اور روشن کرنے والی کتاب، ٹھیک ہے، روشنی بھی آ گئی ہے اور روشن کرنے والی کتاب۔ یہ کتاب جو ہے کھلم کھلا سارا کچھ کیا کرتی ہے، بتاتی ہے۔ اب یہاں سے نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نور سے مراد یہ اس حصے کو سمجھے۔ اب یہ جو اگلا حصہ ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، یہ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ جو پچھلا حصہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اور یہ جو حصہ ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کریم کے۔ تو فرمایا، اللہ فرما رہے تمہارے پاس آ گئی ہے، نور بھی آ گیا اور کتاب و مبین بھی آ گئی ہے، نور روشنی بھی آ گئی ہے اور روشن کرنے والی کتاب، یہ خود بھی روشن ہے اور ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے لوگ مغالطہ بعض لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے نور سے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ یہاں سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہاں سے مراد کتاب نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ توہین ہے اور کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم ان کو نور کہیں گے، اور یہاں پر نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور انسان ہے اور اللہ کے رسول ہے، بشر اور انسان اور اللہ کے رسول ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ حضرت آدم یہ سب باتیں قرآن و حدیث میں تصریح ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ تو ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اور پیغمبر بھی سب سے پہلے تھے، سب سے پہلے پیغمبر تھے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے اور انسان تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا، اور اس کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا تھا خلقتہ من نار خلقنی من نار وخلقتہ من طین، یہ 8ویں سپارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا، شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ تو نے کس وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں اس کو کیا کروں گا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور 14ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان سے کہا کہ تو کیوں نہیں سجدہ کرتا جو ہے؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا کہ جس کو تو نے مٹی سے، کھنکھناتی مٹی، وہ متغیر ہونے والے گارے سے تو نے بنایا، تو ایسے کو میں سجدہ نہیں کر سکتا اور نہ میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا شیطان سے کہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کس کو؟ آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، آدم علیہ السلام کے مٹی سے بننے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام انسان ہے، مٹی سے بنے ہیں، اور آدم کو جو ہے ہم لوگوں کو آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہم آدم کی اولاد ہے، اس لیے ہم لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی کہا جاتا ہے، کیوں؟ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، نور سے نہیں بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، نور سے نہیں بنائے گئے۔ اور یہ جتنے بھی اولاد قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، یہ سارے کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو جب والد جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو اولاد بھی ساری مٹی سے۔ والد جو ہے وہ کیا ہے؟ بشر ہے، تو اولاد بھی سارے بشر ہے۔ والد پیغمبر ہے، تو آگے اولادوں میں جو پیغمبر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ سارے کیا ہوں گے؟ بشر ہوں گے، انسان ہوں گے، وہ نور نہیں ہوں گے۔ اور اس کی بہت سی تصریحات ہے قرآن مجید میں بھی۔ اللہ تعالیٰ 15ویں سپارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو کافر ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ نکالیں، زمین سے آپ ہمارے لیے چشمہ نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ زمین سے چشمہ نکالیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ کے کھجور اور انگور کے باغات اور اس کے درمیان آپ نہر بہائیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ کے گمان کے مطابق آپ ہمارے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا گرائیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، اور اگر آپ پیغمبر ہوتے ہیں آپ کے پاس عالیشان گھر ہوتا۔ او ترقی فی السماء، اور یا آپ چڑھے آسمان کی طرف اور ہم دیکھیں، اور فرمایا صرف چڑھنے کے ساتھ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ، آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھے اور وہاں سے کتاب لائیں اور اس کتاب کو ہم پڑھیں، یہ ساری باتیں آپ کریں، تب ہم آپ پر کیا لیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، یہ کام رب کا ہے، یہ نبی آپ کا نہیں ہے۔ حل کنت، آپ ان سے کہہ دیں کہ حل کنت الا بشر الرسولہ، حل کنت الا بشر الرسولہ، میں کیا ہوں؟ میں ایک بشر اور رسول ہوں، اور یہ جو تم کام کہہ رہے ہو نا، یہ خدائی کام ہے،
یہ میں نہیں کر سکتا. یہ جو تم مطالبات کر رہے ہو نا، ہم آپ پر اس لیے جب ایمان لائیں گے، جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کہیں کہ میں خدا نہیں ہوں. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ یہ خدا کے پاس ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر ہوں اور رسول ہوں، بس میں خدا نہیں ہوں. اور 15 سے 12 سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں. میں نور نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، میں تمہاری طرح بشر اور انسان ہوں. ٹھیک ہے، یہ دلائل آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح یہ تو قرآن سے بڑے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، وہ لکھنے میں بہت تیز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے تھے نا وہ ڈائریکٹ لکھ لیتے تھے، بڑے تیز تھے. تو فرمایا کہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ آپ ہر بات لکھتے ہیں حالانکہ یہ بشر ہے. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ کسی ٹائم غصے میں ہو اور آپ ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح نہ کریں. وہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، آپ ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی وقت موڈ میں ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش. تو فرمایا بشر یتکلم. صحابہ کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ بشر، یہ بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، یہ کبھی خوش ہوتا ہے کبھی. تو یہ کلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا اکتب، ہم عبداللہ ابن عمر بن عاص لکھ، اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اگرچہ غصے میں نکلے اور اگرچہ جس صورت میں بھی نکلے، نہ حق اس زبان سے نہیں نکل سکتا، جو بھی نکلتا ہے وہ ہر صورت میں کیا ہوتا ہے؟ حق. اور حضرت عائشہ صدیقہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ میں آپ کو حوالے بھی دے رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ آپ بتائیں، باہر کی زندگی تو ہمیں پتہ ہے، مسجد کی زندگی، جہاد کے بارے میں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا آپ ہمیں گھر کی زندگی بتائیں، باہر کی زندگی تو ہمیں معلوم ہے جس وقت آپ مسجد میں ہوتے ہیں، جہاد میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہوتے ہیں؟ وہ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کانا بشر من البشر، وہ تو لوگوں کی طرح ایک عام لوگوں کی طرح، یعنی جس طرح لوگ بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، وہ اپنے کپڑے بھی صاف کرتے ہیں اور بکری کا دودھ بھی دھوتے ہیں، گھر کا کام، یعنی سارا کام وہ گھر کا کرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان گھر کا جس طرح بشر ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے. تو اچھا، تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، احادیث بھی یہی کہہ رہی ہیں، صحابہ کرام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور فتاوی عالمگیری یہ بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، فقہ میں، ٹھیک ہے. اور اس کو اورنگزیب عالمگیر جو تھا نا بادشاہ، اس نے 500 بڑے جید قسم کے علماء بلائے اور ان کی کمیٹی بنائی. ایسے جید قسم کے علماء تھے کہ اس زمانے میں اس وقت ابھی ان 500 میں سے ایک آدمی بھی، مطلب یہاں یہ سارے علماء میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ ان 500 میں سے کسی ایک عالم کے مقابلے میں بھی ہو، طہارت میں، تقوی میں، علم میں. وہ بادشاہ تھا نا ہندوستان، پاکستان اور افغانستان، یار یہ اورنگزیب عالمگیر، تو اس نے چن کے 500 علماء، جید علماء کی کمیٹی بنائی، اور انہوں نے کہا کہ فتاوی عالمگیری مرتب کرو، فقہ کی بڑی کتاب. تو انہوں نے کمیٹی نے پھر ایک بڑا فتوے کی کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کی. اس فتوے میں یہ بات لکھی ہے ایک مقام پر کہ اگر سوال جواب میں نا، فتوے کی کتاب ہے تو فقہ کی کتاب ہے، تو اس میں سوال آیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جنس کیا تھی، آپ بشر تھے یا نور تھے، یا آپ جو ہے عرب میں تھے یا عجم میں تھے، آپ کیا تھے، عربی تھے یا عجمی تھے، آپ بشر تھے، جن تھے یا آپ نور تھے. کوئی کسی سے پوچھتا ہے اور وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، عربی تھے یا عجمی تھے، مجھے نہیں پتا. تو فرمایا کہ وہ شخص کافر ہے. وہ شخص کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں وہ 500 علماء جو جید قسم کے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ شخص کافر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جاننا یقینی ہے، یہ اس ہر بندے کے لیے یہ فرض عین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تصریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عربی تھے. یہ بات جانا
کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے ضروری اور فرض عین ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ اب باقی بات رہ گئی کہ یہاں پر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور کتاب روشن کرنے والی۔ تو یہاں پر نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب سے، اب میں کلام قرآن مجید سے اس کی دلیل دیتا ہوں، اپنی کتاب سے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ متعدد مقامات میں قرآن مجید کو کیا کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے نور کہا ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور فرمایا سورہ نساء میں فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تیری طرف نورا مبینا، نور واضح۔ نور سے مراد کیا اتارا؟ قرآن مجید اتارا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا ما کنت، 25ویں سپارے میں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ، آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، آپ کو ایمان کا نہیں پتا تھا، لیکن ہم نے بنایا اس کتاب کو نور، اور ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی متعدد مقامات ہے کہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے۔ اور یہاں بھی یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، نور سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اور اگلی دلیل میں ادھر ہی سے دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ آگے جو کتاب مبین ہے نا، یہ عطف تفسیری ہے نور کا، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن بات کہہ دیتا ہوں، یہ عطف تفسیری ہے، اس کا عطف پیچھے نور پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا عطف نور پر ہو رہا ہے، مطلب یہ نور کی وضاحت کر رہا ہے۔ نور تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے نور، وہ کون سا نور؟ کتاب منیر، جو روشن کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے اس کی۔ اور آگے ہے یہدی بھی، ہدایت دیتا ہے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضمیر ہے یہ واحد کی ضمیر ہے، یہ واحد ہے۔ تو یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، تو اگر یہاں پر دو چیزیں ہوتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے اور کتاب بھی ہوتی، تو یہاں پر ہی کی ضمیر نہ ہوتی، ٹھیک ہے، وہ پھر تثنیہ کی ضمیر ہوتی، واحد کی ضمیر نہ ہوتی۔ تو یہ جو ہی کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے بھی ہی، اس کے ذریعے، تو اس ایک کے ذریعے۔ اور اگر ہوتا نا دو چیزیں الگ مراد ہوتی، نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے اور کتاب مراد ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ان دونوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہدی، ہدایت دیتا ہے بھی، اس ایک چیز کے ذریعے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں۔ فرمایا یہدی بھی، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، من اتبع، اس شخص کو جس نے پیروی کی، رضوانہ، اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی والے راستوں کی طرف، ویخرجہم، اور ان کے نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، باذنہ، ہی اپنے حکم کے ساتھ، ویہدیہم، اور ان کو چلاتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ